اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر صلوات۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش ساتھیوں، میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن زندگی کیسے گزاری جائے۔ چونکہ انسان کے پاس دو راستے ہیں، ابراہیم کا راستہ اپنا کر یا نمرود کا راستہ اپنا کر زندگی گزاری جائے، حضرت موسیٰ کا راستہ اپنا کر یا فرعون کا راستہ اپنا کر زندگی گزاری جائے، جنت کا راہی بن کر یا جہنم کا راہی بن کر زندگی گزاری جائے، کوفے کا راہی بن کر یا کربلا کا راہی بن کر زندگی گزاری جائے، طاغوتیت کے پیچھے چل کر یا امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یا امام عصر کا سپاہی بن کر زندگی گزارے۔ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ خداوند متعال اپنی پاک مقدس کتاب میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ خدا فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے دو طرح کے انسان ہیں۔ پہلا وہ افمن اتبع رضوان اللہ، جو خدا کی مشیت چاہتا ہے، جو خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، جو خدا کی پیروی کرتا ہے، جو خدا کی اطاعت کرتا ہے، جو خدا کے لیے وقت نکالتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، دوسرا وہ انسان ہے جو نافرمانی خدا کی کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، انہوں نے اپنے لیے جہنم کو تیار رکھا ہے اور یہ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کمم کیا اس جیسا ہے؟ تو یہاں غور کرنے کی بات ہے، تفکر کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کمن باء، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں عزیزان، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دو متضاد راستوں کے راہی برابر نہیں ہوتے، دو اپوزٹ راستوں کے راہی برابر نہیں ہوتے، دن اور رات برابر نہیں ہوتا، جنت کا راہی اور جہنم کا راہی برابر نہیں ہوتے، کربلا کا راہی اور کوفے کا راہی برابر نہیں ہوتا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو ان میں سے بہتر کون ہے، افضل کون ہے؟ ظاہری سی بات ہے، بچے کو بھی پتہ ہے، اندھے کو بھی پتہ ہے کہ وہی بہتر ہے جو خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، جو خدا کی خوشی تلاش کرتا ہے، وہی بہتر ہے۔ خداوند متعال ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، خدا کی خوشنودی بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان لوگوں کے پاس خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الہی ماذا وجد من فقدک، اے میرے پروردگار اس نے پایا کیا ہے جس نے تجھے کھو دیا، وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَن وَجَدَک، اور اے میرے پروردگار اس نے کھویا کیا ہے جس نے تجھے پا لیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، جو خدا کی نافرمانی کی راہ اپناتے ہیں۔ خدا نے ان لوگوں کے لیے جہنم تیار رکھی ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ خداوند متعال ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا،
اس کی میں زندگی تنگ کر دوں گا اور اسے قیامت والے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ یہ کیا بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ تو خدا فرمائے گا کہ جب میری آیات، میرا قرآن تمہارے پاس آیا تو نے اس سے منہ موڑ لیا، آج تو ہمارے پاس آیا ہے ہم نے تم سے منہ موڑ لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، خدا نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا خاسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران مبین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی گھاٹے میں ہیں اور آخرت میں بھی، اور یہ واضح خسارہ ہے۔ گئے دونوں جہاں سے وائے ستم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ دنیا کے رہے اور نہ آخرت کے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک وہ انسان ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو خدا کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، تو اب غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا ہے تو نے، کبھی سوچا بھی ہے تو نے، کبھی غور بھی کیا ہے تو نے، کبھی تفکر بھی کیا ہے تو نے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں، کیا ہمارا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں؟ کیا آج ہماری خواتین کا پردہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں؟ کیا بازاروں میں تاجروں کی تجارت گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں؟ کیا مسجدوں کی ویرانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں؟ یا مسجد گریہ گناہ ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ کیا آج مدرسوں میں طلبہ کا شوق و ذوق اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں؟ کیا اس اسلامی ممالک میں جمہوری نظام گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں؟ جبکہ خدا نے اس جمہوری نظام پر عمل کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اکثریت کو فالو کرنے سے منع کیا ہے، اس کے پیچھے چلنے سے منع کیا ہے، اس کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے۔ خدا نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، انسان کی اکثریت جاہل ہے۔ کبھی فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، انسان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ بالکل اسی طرح خدا نے 80 مرتبہ، تقریباً 80 مرتبہ خدا نے اس اکثریت پر عمل کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ کبھی فرمایا اکثرہم لا یعلمون، انسان کی اکثریت نہیں جانتی۔ کبھی فرمایا اکثرہم لا یعقلون، انسان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ کبھی فرمایا اکثرہم فاسقون، انسان کی اکثریت فاسق ہے۔ کبھی فرمایا الف لام کے ساتھ اکثرہم ہم الفاسقون، انسان کی اکثریت فاسق ہے۔ کبھی فرمایا اکثرہم للحق کارہون، انسان کی اکثریت حق بات سے نفرت کرتی ہے۔ کبھی فرمایا اکثرہم کاذبون، انسان کی اکثریت جھوٹی ہے، قرآن کو جھٹلاتی ہے۔ کبھی فرمایا اکثرہم لا یؤمنون، انسان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ کبھی فرمایا اکثرہم الکافرون، انسان کی اکثریت کافر ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارا عمل کچھ اور ہے اور ہمارا قول اور ہے، ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ہمارا عمل کچھ اور ہے؟ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔